ہماری جو ڈکشنری ہوتی ہے نا، جو ہم بول رہے ہوتے ہیں، اس ڈکشنری میں ہم چھپے ہوتے ہیں. ہماری ڈکشنری میں دو ایسے ورڈز ہیں جو ہم بولتے ہیں، اور وہ ورڈز ہیں دی ون ورڈ از دی پروفٹ اور ایک ہے لاس. یہ obvious ہے کہ ورڈز بولے جاتے ہیں، پروفٹ فائدہ ہے، لاس جو ہے وہ نقصان. ہم پوری کی پوری لائف کو جس آنکھ سے دیکھتے ہیں نا، وہ پروفٹ اور لاس کی آنکھ ہوتی ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم پوری زندگی کو یا پروفٹ کی شکل میں دیکھتے ہیں یا لاس کی شکل میں دیکھتے ہیں. میں آپ کو ایک نئی ڈکشنری دینا چاہ رہا ہوں. یعنی ایسے لوگ جو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن سے ہیں، قاسم علی شاہ سے جڑے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے کہ زندگی میں پروفٹ اور لاس نہیں ہوتا. یا پروفٹ ہوتا ہے، یا ایک نیا ورڈ ہے جس کو آپ لاس کی جگہ پہ لکھ لیجئے گا، وہ ہے لیسن. یا پروفٹ ہوتا ہے یا لیسن ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ غور کریں تو پروفٹ بھی فائدہ مند چیز ہے اور لیسن بھی فائدہ مند چیز ہے. تو دونوں صورتوں میں پروفٹ ہوتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی بات؟ یعنی آپ پروفٹ دیکھیں تو پروفٹ ہے، لیکن اگر کسی لاس سے لیسن مل گیا آپ کو، اس سے بڑا پروفٹ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا کے جتنے کامیاب، کمال، میچور لوگ ہیں، تو وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں بہت سا لاس ہوا، انہوں نے لرن کر لیا. دنیا میں سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جس کا لاس ہوتا ہے اور لرن نہیں کرتا. آپ دیکھیں گے ہمارے انڈو پاک میں کچھ ذاتوں کے ساتھ ضد جڑی ہوئی ہے نا، کچھ قبیلوں کے ساتھ ضد جڑی. میں اچھا اور برا نہیں کہہ رہا، میں صرف سوشل نارمز اور بیہیویئر کو ڈسکس کر رہا ہوں. اور آپ دیکھیں گے جہاں ضد جڑی ہوئی ہے، ضد کا مطلب کیا ہے؟ لاس ہوا ہے، لرن نہیں کیا. اور لرن نہیں کیا اپنی سٹبرنس کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے. ایسا بندہ، ایسی فیملی، ایسے لوگ گرو نہیں کرتے. وہ سوسائٹیز گرو نہیں کرتی جس میں لاس ہوتا ہے، اس سے لیسن نہیں بنتا. آپ لاس سے لیسن بنانا شروع کر دیجئے، آپ ترقی کرنا شروع کر دیں. آج آپ کی جو بھی عمر ہے، 15، 18، 20، 22، 30، 35، 40، 50، 60، 70 سال، اگر اس زندگی کو، اگلی زندگی کو آپ پروفٹ اینڈ پروفٹ ہی بنانا چاہتے ہیں، پوری پچھلی زندگی کے لاس نکالیے، ان سے لیسنز کنورٹ کیجیے. وہ لیسن میں کنورٹ کرنے کے بعد آپ کی زندگی جو ہے وہ پروفٹ اور پھر پروفٹ اور پروفٹ بن جائے. یہاں فائدہ، یہاں بھی فائدہ. دنیا میں سمجھدار وہ ہے، یہ جملہ کہیں میں نے 4 کلاس میں پڑھا تھا اور میرے کہیں نہ کہیں نقش ہو گیا. کچھ جملے ہوتے ہیں جو لڑ جاتے ہیں اور آپ کے بلڈ میں رہ جاتے ہیں. وہ جملہ یہ تھا کہ سمجھدار وہ ہے جو غلطی کر کے سیکھتا ہے. اور اگلا جملہ یہ تھا، اس سے بھی زیادہ سمجھدار وہ ہے جو دوسروں کی غلطی سے سیکھتا ہے. وہ غلطی نہیں کرتا، وہ جو غلطی کر رہا ہے اس سے سیکھ لیتا ہے کہ یار یہ دیکھو غلطی کی ہے اور یہ میں نے لیسن سیکھ لیا. سو پروفٹ اینڈ لاس کی اینک سے زندگی کو نہ دیکھیے، آپ پروفٹ اینڈ لیسن بنا لیجیے. لاس کا ورڈ ہی اڑا دیں. لاس ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، ہمیشہ گین ہوتا ہے. آپ سمجھ آئے گی نہیں آئی بات؟ میرے ایک دوست تھے، میں ان کا نام نہیں لے رہا، وہ پاکستان کے بہت معروف استاد ہیں اور ان کی بہت سی فالوئنگ ہے اور ان کے بڑے چاہنے والے ہیں، ان کے بڑے مداح ہیں. ان کا زندگی میں ایک جھوٹے پیر سے واسطہ پڑ گیا اور وہ جھوٹے پیر کی 8 سال چائے بناتے رہے. 8 سال اس کی سیوا اور خدمت کرتے رہے. 8 سال بعد پتہ لگا جھوٹا پیر ہے. میں نے ان سے ایک دن پوچھا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ ان کا لیسن. میں کہا 8 سال لوز ہو گئے. ان کا نہیں، میں نے 8 سال میں لیسن سیکھا کہ بندے کو سچا ہونا چاہیے. اگر آپ 8 سال میں بھی سچا ہونا سیکھ لیتے ہیں تو یہ لاس نہیں ہے، یہ لیسن ہے. اور زندگی کا کوئی بھی لیسن اگر آپ کے کام آئے، گڑا ہوا ہو، یونیورسٹی میں نہ پڑھا ہو، کتاب میں نہ پڑھا ہو، صرف نوٹ نہ کیا ہو، بلکہ آپ اس کے پریکٹیشنر ہو جائیں، آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ زندگی کا اوپر بھی پروفٹ ہے اور یہ بھی پروفٹ بن ہے. اور زندگی کو جب آپ اس اینگل سے دیکھتے ہیں، پھر آپ مسٹیکس اور غلطیوں کو ویلکم کرتے ہیں کہ نو پرابلم، میں غلط کروں گا پھر میں ٹھیک کر لوں گا. میری مسٹیک ہوگی، میں اس سے لرن کر لوں گا. میں کچھ غلط قدم اٹھاؤں گا، اس سے کچھ سیکھوں گا اور دوبارہ سے ٹھیک کروں گا. میں اسٹریٹجی بنانا سیکھوں گا، میں پلاننگ کی غلطیاں سیکھوں گا، میں ویژن بنانے کی غلطیوں کو بھی نوٹ کروں گا، میں محنت نہ کرنے کو بھی مانوں گا کہ غلطی ہوتی، میں استقامت کے نہ ہونے کو بھی غلطی مانوں گا. کتنی غلطیاں آپ کو اپنی پتہ لگیں گی اور آپ کیا کریں گے؟ امپروو کرتے کرتے. اور سب سے اہم بات آپ کو بتا دوں، لیسن بنانے کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ آئینہ. ریفلیکٹ. ٹل
दैट जब तक आप रिफ्लेक्ट नहीं करते ना लाइफ को, आपको अपनी गलतियां समझ नहीं आती. ऑलवेज डे गुजरा है, रिफ्लेक्ट करें आज के दिन में मेरी गलतियां क्या थी, ये आदत डालें. जो बड़ा बंदा होता है वो डेली इंप्रूवमेंट कर रहा होता है, वो डेली की बुनियाद पे कुछ डिग्रीज को बदलता है अपनी. बड़ा बंदा डेली इंप्रूव करता है अपने आप को. सो डे को रिफ्लेक्ट करें, वीक को रिफ्लेक्ट करें, मंथ को रिफ्लेक्ट करें, एक साल को भी रिफ्लेक्ट करें, लाइफ को भी रिफ्लेक्ट करें. जब भी आप रिफ्लेक्ट करेंगे ना तो आप में करी जाएगी अपनी गलती मानने की. और बड़ा इंसान गलती मानता है, छोटा बंदा नहीं मानता. ये मैंने आजमा के देखा है. बड़े बड़े सर पढ़े लिखे लोग, पीएचडी हो, डिग्री ली हो, बड़ा कुछ है, उन्हें थोड़ा सा आईना दिखाया जाए उनकी गलती पे माइंड कर जाते हैं, वो डिफेंड करते हैं उल्टा. नहीं जी आपको पता नहीं है असल सिचुएशन, ये आपको क्या पता, आपके साथ बीते तो हो. असल वो क्या कह रहे हैं, ईगो इतनी ज्यादा है कि जैसे ही आईना दिखाया जाता है कि यार असल में भाई ये बात है, एक पॉजिटिव हमदर्दी से फीडबैक भी दी जाए, वो माइंड कर जाते हैं. माइंड क्यों करते हैं, सुन नहीं सकते, हो प्रैक्टिस ही नहीं है कहीं पर रिफ्लेक्ट करने की. और बड़ा बंदा, फिर मैं कहूंगा ग्रो करने वाला बंदा, तरक्की करने वाला बंदा, वो गलतियों से सीखता है. यार कितना अजीब हो, आज की आखिरी बात, आप कीमत अदा कर दें और चीज लेना, प्राइस दे दिए, लॉस गलती है, प्राइस दे दी है और लेसन नहीं लिया, बेवकूफी है. कीमत अदा करके आपने मैकडॉनल्ड का पूरा बिल पे कर दिया और वो जब वो ट्रे आपके सामने आई आप वहां थे ही नहीं. गुड लक ये है कि आपने गलती की है. अगर आपने की, आपको सीखना चाहिए और मानना चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए कि मेरे से गलती हो गई है. कहीं प्रॉफिट था, कहीं लॉस था, लेकिन मैंने लॉस को फौरी तौर पे किस में कन्वर्ट कर दिया, लेसन में कन्वर्ट कर दिया. आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, मुलाकात होती है.